ویسے تو مصر میں بہت سے شیخ، حفاظ اور قاری اکرام پیدا ہوئے جن کی آوازیں اتنی میٹھی اور شیریں تھیں کہ ان کی آوازوں میں قرآن مجید سننے والے محو ہو جاتے۔ ان میں سے ایک نام قاری عبدالباسط کا بھی ہے، جن کی وجہ شہرت خوبصورت قرأت تو تھی ہی، اس کے ساتھ ساتھ وجہ شہرت سورہ رحمان بنی۔ آپ کی خوبصورت آواز کا جادو جگا کر سورہ رحمان سے بہت ساری بیماریوں کا علاج کیا جا رہا ہے۔ آپ کی آواز میں ہی یہ سن کر مریض صحت یاب ہو رہے ہیں، یہ شرف بھی آپ کو حاصل ہوا۔ تو آج میں آپ سے جس چیز کا ذکر کرنے جا رہی ہوں اس کو ہم بینگا مسلمان دل سے مانتے ہیں، جی ہاں، قرآن کا معجزہ۔ قاری عبدالباسط نے جب رشین عمائدین کے سامنے قرآن پڑھا، ایک مرتبہ کسی قاری نے عبدالباسط سے پوچھا، قاری صاحب آپ اتنا شاندار قرآن مجید پڑھتے ہیں، آپ نے بھی کبھی قرآن مجید کا کوئی معجزہ دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگے، قرآن کا ایک معجزہ؟ معلوم نہیں کہ میں نے قرآن کے سینکڑوں معجزے دیکھے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی ایک تو سنا دیجئے، تو یہ واقعہ انہوں نے خود سنایا۔ قاری صاحب فرمانے لگے کہ اس وقت کی بات ہے جب جمال عبد الناصر مصر کا صدر تھا۔ اس نے رشیا کا سرکاری دورہ کیا، وہاں پر کمیونسٹ حکومت تھی۔ اس وقت کمیونزم کا طوطی بولتا تھا، دنیا اس سرخ انقلاب سے گھبراتی تھی۔ جمال عبد الناصر ماسکو پہنچا، اس نے وہاں جا کر اپنے ملکی امور کے بارے میں کچھ ملاقاتیں بھی کی۔ ملاقاتوں کے بعد انہوں نے تھوڑا سا وقت تبادلہ خیالات کے لیے بھی رکھا ہوا تھا۔ اس وقت وہ آپس میں گپے مارنے کے لیے بیٹھ کے جب آپس میں گپے مارنے لگے تو ان کو کمیونسٹوں نے کہا، جمال صاحب تم کیا مسلمان بنے پھرتے ہو؟ تم ساری سرخ کتاب کو پکڑو، ہم تمہارے ملک میں ٹیکنالوجی کو روشناس کرا دیں گے، تمہارے ملک میں سائنسی ترقی بہت زیادہ ہو جائے گی اور تم دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں شمار ہو جاؤ گے، اسلام کو چھوڑو اور کمیونزم اپنا لو۔ جمال عبد الناصر نے انہیں اس کا جواب دیا تو صحیح، مگر دل کو تسلی نہ ہوئی۔ اتنے میں سارا وقت ختم ہو گیا اور واپس آ گئے، مگر دل میں کسک باقی رہ گئی، ضمیر کے اوپر بوجھ باقی رہ گیا کہ نہیں، مجھے اسلام کی حقانیت کو اور بھی زیادہ واضح کرنا چاہیے تھا جتنا مجھ پر حق بنتا تھا، میں اتنا نہیں کر سکا۔ 2 راتیں 3 راتیں وہ اس وجہ سے سو نہ سکے، آخر دعا رنگ لے آئی۔ 2 سال بعد جمال عبد الناصر کو ایک مرتبہ پھر رشیا جانے کا موقع ملا۔ قاری صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے صدر کی طرف سے حکم ملا کہ آپ کو تیاری کرنی ہے اور میرے ساتھ ماسکو جانا ہے۔ کہنے لگے کہ میں بڑا حیران ہوا کہ قاری عبدالباسط کی تو ضرورت سعودی عرب میں، عرب امارات میں، پاکستان میں جہاں مسلمان بستے ہیں وہاں ہے، ماسکو رشیا جہاں خدا بیزار لوگ موجود ہیں، دین بیزار لوگ موجود ہیں، وہاں قاری عبدالباسط کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ خیر تیاری کی اور میں صدر صاحب کے ہمراہ وہاں پہنچا۔ وہاں انہوں نے اپنی میٹنگ مکمل کی، اس کے بعد تھوڑا سا وقت تبادلہ خیالات کے لیے رکھا ہوا تھا۔ عبد الناصر نے ہمت سے کام لیا، فرمانے لگے، اس مرتبہ جمال نے اس سے کہا کہ یہ میرے ساتھی ہیں جو آپ کے سامنے کچھ پڑھیں گے، آپ سنیے گا۔ وہ سمجھ نہ پائے کہ یہ کیا پڑھے گا، وہ پوچھنے لگے کہ یہ کیا پڑھے گا؟ وہ کہنے لگے یہ قرآن پڑھے گا۔ انہوں نے کہا اچھا پڑھیں۔ فرمانے لگے کہ مجھے اشارہ ملا اور میں نے پڑھنا شروع کیا، سورہ طٰہٰ کا وہ رکوع پڑھنا شروع کیا جسے سن کر کسی دور میں حضرت عمر بن خطاب بھی ایمان لے آئے تھے۔ فرماتے ہیں میں نے جب 2 رکوع تلاوت کر کے آنکھ کھولی تو میں نے قرآن کا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سامنے بیٹھے ہوئے کمیونسٹوں میں سے 4 یا 5 آدمی آنسوؤں سے رو رہے تھے۔ جمال عبد الناصر نے پوچھا، جناب آپ رو کیوں رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے، ہم تو کچھ نہیں سمجھے کہ آپ کے ساتھی نے کیا پڑھا ہے، مگر پتہ نہیں اس کلام میں کیا تاثیر ہے، کیا اثر ہے کہ ہمارے دل موم ہو گئے، آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ گئیں اور ہم کچھ بتا نہیں سکتے یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ سبحان اللہ، جو قرآن کو ماننے نہیں ہے، قرآن کو جانتے نہیں ہیں، اگر وہ بھی قرآن سنتے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں تاثیر پیدا کر دیتے ہیں۔ تو ساتھیوں، اس چھوٹی سی ویڈیو کو جلدی سے کر دیجئے لائک، اور میرے چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو کر دیجئے چینل کو سبسکرائب تاکہ میری نئی آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔